پھر بات آ جاتی ہے نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کے تحفظ کی، کہ آیا کہ وہ نیکی کی حفاظت ہم نے کی ہے یا ہم نے نیکی کر کے اس کو ضائع کر دیا۔ نیکی کیسے ضائع ہوتی ہے؟ نیکی ایسے ضائع ہوتی ہے، آج ہم جہاں بیٹھتے ہیں چغلی اور غیبت سے ہماری مجلس خالی نہیں۔ ابے کی غیبت، اماں کی غیبت، بہن بھیا کی غیبت، دوست احباب کی غیبت، جس کے ساتھ کاروبار ہے، جس کے ساتھ دکان میں روزی کھا رہے ہیں، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی برائی، جو بات منہ میں آتی ہے ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ سن لو کائنات کے تاجدار نے کیا کہا تھا کہ اے مومن بندو، جب تم کسی کی چغلی اور غیبت کرتے ہو اور وہ چغلی جس بندے کی جاتی ہے یا غیبت جس بندے کی جاتی ہے، اس کو کانوں کان تمہاری کوئی خبر نہیں ہوتی کہ فلاں بندہ فلاں مجلس میں بیٹھ کر میری غیبت اور چغلی کر رہا ہے، رب کعبہ کی قسم اسی وقت اس بندے کی تمام نیکیاں اس بندے کے پلڑے میں چلی جاتی ہیں۔ اب مجھے بتلاؤ تمہارے پلے کیا رہا؟ تم نے رات کو تراویحاں پڑھی، دن کو روزہ رکھا اور اپنی آمدن سے کچھ پیسہ کسی غریب کو بھی دے دیا، اور جھٹ میں اپنی نیکی کو تم نے ضائع کر لیا کسی کی غیبت کر کے اور کسی کی چغلی کر کے۔ کیوں اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے ہو؟ آج اتنا بڑا مجمع ہے، میں وثوق سے کہتا ہوں ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ آخر کیوں؟ ہمارے دل کے اندر یہ کثافت اور یہ بیر اپنے مسلمان بھائی کا کیوں پیدا ہوا ہے؟ حسد رکھتے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ حسد تو یہی ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا۔ آج کیسے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، کسی کا مکان دیکھا، دیکھ کوٹھی بنا لی، اولاد دیکھی، نیانے، اچھی سواری دیکھی، یدی گڈی دیکھو۔ یہ باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں۔ اب آپ نے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں جب یہ لفظ کہا، یدی گڈی دیکھو، نیکی تو ختم ہو گئی۔ پیارو، نیکی کا تھیلا تم نے ختم کر لیا، خالی کر لیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، وہاں کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ کی بارگاہ میں اعمال لے کے آنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، رب کی بارگاہ میں کوئی بندہ بھی خالی ہاتھ نہیں آئے گا، وہ کچھ نہ کچھ اعمال لے کے آئے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بہت سے ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے کہ جن کے اعمال میں قیامت کے دن رات کا قیام اور دن کا روزہ اور نفلی عبادات اور اپنی زندگی میں انہوں نے کوئی عبادت نہیں چھوڑی، اور جو ہاتھ لگی اسی وقت کی، جو نیکی ہاتھ لگی اسی وقت کر لی، اور اپنا تھیلا نیکیوں سے بھرتے رہے، اعمال سے بھرتے رہے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، کتنے لوگوں کے حقوق اس شخص کی گردن پر آ جائیں گے کہ جس وقت رب العالمین ان کو بلائے گا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کروائے گا، اس بیچارے کا سارا تھیلا نیکیوں کا خالی ہو جائے گا۔ پھر انجام کیا نکلے گا؟ اسی حقدار کے گناہ اس بندے کے گردن پر رکھ دی جائیں گے، اور اس کو حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ میرے پیارو، آج نیکیاں بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے۔